بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد معزز السامعین و ناظرین، آج میں آپ کو بخاری اور مسلم میں سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرتا ایک ایسا واقعہ آپ کی گوش گزار کروں گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان اگر کوئی بھی کام اور عمل خالصتاً لوجہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں رائگاں نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب اور اس کی قبولیت ضرور فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا ذکر فرمایا کہ وہ 3 آدمی سفر میں تھے، بارش میں چل رہے تھے کہ طوفان آیا، تیز آندھی اور ہوا آئی، تو انہوں نے بارش اور آندھی اور ہوا سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی کہ اس غار میں ہم تھوڑی دیر رکتے ہیں تاکہ بارش اور آندھی طوفان کا زور کم ہو جائے، پھر ہم اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ آقا نے فرمایا کہ طوفان اور ہوا اتنی تیز تھی کہ ایک بڑا چٹان جیسا پتھر اوپر پہاڑی سے لڑکتا ہوا آیا اور اس غار کے منہ کے آگے رک گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں شخص اندر قید ہو گئے۔ اب وہ پریشان ہو گئے، اندھیرا، باہر نکلنے کا راستہ نہیں، باہر طوفان آندھی اور ہیں بھی سفر میں، کوئی مدد کے لیے بھی نہیں۔ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی اچھا عمل جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اس کا واسطہ دے کر اور اس کی وسیلے سے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ پتھر جو ہے، یہ چٹان آگے سے سرک جائے اور ہمیں راستہ مل جائے باہر نکلنے کا۔ اب ان میں سے پہلے نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے اللہ، میرے والدین تھے، تو جانتا ہے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کے لیے میں بکریاں چراتا تھا، سارا دن میں باہر بکریاں چراتا، شام کو واپس آ کر ان کا دودھ دوتا، دودھ نکالتا، تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، اپنے بچوں سے بھی پہلے۔ تو وہ کہنے لگا کہ باری تعالیٰ، ایک دن چارے کی تلاش میں دور چلا گیا، جب رات کو آیا، لیٹ واپس آیا، تو آ کر میں نے جب بکریوں کا دودھ دوہا، دودھ نکالا، تو دیکھا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ اب میں نے ان کو جگانا بھی مناسب نہ سمجھا اور پہلے بچوں کو پلانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اب بچے رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں دودھ، لیکن میں اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہوں کہ وہ اٹھیں گے تو میں پہلے ان کو دودھ پلاؤں گا۔ گستاخی کے ڈر سے، ان کے آرام میں خلل نہ ہو، بے آرامی کے ڈر سے ان کو جگایا بھی نہیں، بچوں کو پہلے دودھ پلایا بھی نہیں، حتیٰ طلوع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی اور وہ والدین اٹھ گئی اور میں نے ان کو دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد بچوں کو دودھ پلایا۔ تو اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ والدین کی خدمت کرو، سب سے بڑھ کر کرو۔ تو اگر تو تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل مقبول ہے تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ پتھر، یہ چٹان غار کے منہ سے سرک جائے تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چٹان اپنی جگہ سے سرکی اور اتنی جگہ
خالی ہو گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ اب دوسرے شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مخاطب کیا کہ باری تعالیٰ، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے بہت ہی شدید محبت کرتا تھا، ایسی انتہائی اور شدید محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے۔ میں نے اس کو مانگا تو اس نے انکار کر دیا، اور صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے 100 دینار لا کر دوں تو پھر وہ اپنا آپ میرے حوالے کرے گی۔ تو وہ عرض کرنے لگا، باری تعالیٰ میں نے بڑی دوڑ دھوپ کر کے، بڑی کوشش کر کے، محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کیے اور وہ لے جا کر اس کو دیے۔ جب میں نے اس پر قابو کر لیا، قابو پا لیا اس کے نفس پر، اس کا مالک بن بیٹھا، تو اس نے کہا، ہے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور ناجائز کام، غلط اور حرام کاری نہ کر۔ تو میں اللہ سے ڈر کر کھڑا ہو گیا، اے اللہ، تو اگر جانتا ہے کہ یہ کام میں تیرے ڈر سے نہیں کیا اور تیری رضا کے لیے اس کام سے رک گیا، تو اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو باری تعالیٰ اس چٹان کو ہٹا دے غار کے منہ سے اور ہمیں اس قید سے نجات عطا فرما۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ چٹان اور اپنی جگہ سے سرکی اور غار کا منہ اور کھل گیا، لیکن اتنا نہیں کھلا کہ وہ شخص باہر نکل سکتے لوگ۔ پھر تیسرے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور ایک فرق چاول کی مزدوری پر رکھا تھا، اس نے جب اپنا کام پورا کر لیا، مزدوری پوری کر لی، تو اس نے مجھ سے مزدوری مانگی، میں نے اس کو دے دی، لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس سے بے رغبتی اختیار کی اپنی مزدوری اور اجرت سے۔ تو میں نے اس کا جو بچا ہوا مال تھا، جو اس کی مزدوری تھی چاولوں کی، میں نے اس کو کھیتیوں میں بونا شروع کر دیا اور اس سے پھر اور چاول آنے شروع ہو گئے۔ اس طرح میں نے اس کے مال میں سے ایک گائے اور ایک چرواہا بھی لے لیا اور اس کی مال کی میں تجارت کرتا رہا اور وہ بڑھتا رہا۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ چرواہا آیا، اس نے اپنے مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری مزدوری یہ گائے ہے، یہ چرواہا ہے، یہ اناج ہے، یہ لے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو کہ میری مزدوری تو ایک فرق چاول تھی اور تم مجھے گائے بھی دے رہے ہو، چرواہا بھی ساتھ دے رہے ہو اور اتنا اناج بھی دے رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ تو میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یہ تمہارا ہی مال ہے، تمہارا ہی حق ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا اور وہ مال اپنا لے کر چلا گیا۔ تو اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تو یہ چٹان جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا ہے، یا اللہ اس رکاوٹ کو کھول دے، دور کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ چٹان ساری کی ساری اپنی جگہ سے ہل گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ بخیریت باہر نکل آیا۔ تو اس حدیث پاک اور واقعے کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام اگر لوجہ اللہ کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو وہ آپ کا عمل کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کا آپ کو بدلہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اجر اور ثواب اور نیکیوں کی صورت میں آپ کو اس کا اجر اور بدلہ ملے گا۔ تو عمل کا جو دار و مدار ہے اعمال کا، وہ نیتوں پر ہے۔ جس نیت سے آپ عمل کریں گے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
سب کو نیک اعمال خالصتاً لوجہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔